جی ناظرین خوش آمدید. اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کیا ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایس پی سے ابراہیم ابروز صاحب. میں خوش آمدید کہوں گی. پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے سے اشفاق میمن صاحب. سر میں پہلے آپ سے اسٹارٹ کروں گی کیونکہ اشفاق صاحب سے ہم ابھی بات کر ہی رہے. اس بار یہ جو بڑھتی مہنگائی ہے, پھر ٹیکسز جو لگا دیے گئے ہیں, کل جو بجٹ پیش کیا ہے اس پہ جو پاکستان زمین کے چیئرمین ہیں مصطفیٰ کمال صاحب, ان کا کیا کہنا ہے, کیا ہے آپ کی پارٹی کا موقف؟ دیکھیں, ہم نے تو پہلے یہ کہا تھا کہ یہ جو بجٹ ابھی آیا ہے یہ عوام دشمن بجٹ ہے. بھائی ان کی پی ٹی آئی کی حکومت چل رہی تھی, تو اب آپ آئے اور پیٹرول آ کے مہنگا کر دیا, ڈالر آپ دیکھ رہے ہیں کہاں تک جا رہا ہے. اس کے بعد آپ کو کیا جلدی تھی, بھائی اگر انہوں نے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ تو آپ نے کیوں ان کی حکومت کو گرایا؟ کرنے دیتے ان کو ساری چیزیں, وہ فیس کرتے. آپ اتنے اچھے تھے, آپ کو لوگوں نے چاہا, ٹھیک ہے آپ آ گئے, آپ نے بھی وہی اشر کر دیا ملک کا. آپ دیکھیں پیٹرول کہاں پرائسز پہنچی, آئی ایم ایف کے ساتھ آپ بھی بیٹھ گئے, جا کے لیٹ گئے, سارے فنڈ وہاں سے ابھی بھی لے رہے ہیں آپ, اور عوام کا بھلا تو ہو نہیں رہا. ابھی بھی کتنے سارے ٹیکسز لگا دیے ہیں عوام کے اوپر. آٹا عوام کی پہنچ سے بہت دور تک چلا گیا ہے, لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو دسترخوان وغیرہ لگ رہے ہیں روڈوں پہ, لوگ وہاں پہ کھانا کھاتے ہیں. یہ تو ہم اپنے علاقوں میں معاشرے میں ہم رہتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ غریب لوگ اب 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ اپنے گھر میں نہیں کھا سکتا, وہ بھی جا کے کسی سے لیتا ہے, یا جا کے دسترخوان پہ جا کے بیٹھ کے یہ ساری چیزیں کرتا ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے, عوام کو سمجھنا چاہیے کہ حکمران جو ہیں وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام نہیں کر رہے, وہ صرف اپنی سیٹنگ کر رہے ہیں, اپنا پیسہ بنا رہے ہیں, اپنے مکانات بنا رہے ہیں. اس کی ساری فیملی باہر شفٹ ہے, وہاں پڑھ رہے ہیں, یہاں سے جب ریٹائر ہوتے ہیں تو وہاں چلے جاتے ہیں, سیاست چھوڑ دیتے ہیں تو وہاں چلے جاتے ہیں. ان کے دیکھیں یہاں پہ کام کرتے ہیں, کاروبار سارے ان کے باہر ہیں. تو ڈالر دیکھیں آپ کہاں تک پہنچا. بھائی آپ کو اتنی جلدی کیا تھی, آپ نے پی ٹی آئی کی حکومت گرا دی. کام تو وہی کر رہے ہیں, آپ اسی کی طرح کر رہے ہیں. جلدی یہ تھی نا مہنگائی, بڑھتی مہنگائی کو لے کے انہوں نے حکومت کرائی تھی, لیکن ان کے آنے جو نئی حکومت بنی ہے اب پھر سے وہ ساری چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں. وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا. ٹھیک ہے جی اشفاق صاحب. دیکھیے جی, میں تو آپ کو پہلے بھی اس کے اوپر بتا چکا ہوں کہ جہاں تک یہ آپ کا بجٹ کے اوپر ہے یا جو پیٹرولز کے ریٹ بڑھے تھے, دیکھیے پورے 4.5 مہینے میں خان صاحب نے جو آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا تھا اس میں پیٹرولز کے ریٹ بڑھنے تھے, انہوں نے وہ 4 مہینے میں بڑھائے نہیں. 4.25 سال مطلب 4 سال تو انہوں نے جو لاسٹ جو انہوں نے آئی ایم ایف سے فنڈ لیا تھا, اس کے بعد ان کا طے تھا کہ یہ ریٹ بڑھانے. انہوں نے کیا کیا, اس کو روک کے رکھا. انہوں نے اس کو روکا, جس کی وجہ سے جب یہ گورنمنٹ ان ہاؤس تبدیلی ہوئی, اور دیکھیں ان ہاؤس تبدیلی ایک اچھی چیز ہے. ایک ہاؤس ایک مطلب قومی اسمبلی کے اپنا کیا کہتے ہیں تمام ایم این ایس کے جب وہ ہے, اور ان ہاؤس تبدیلی ہو کے اگر ان کو ہٹایا گیا ہے اور وہ گئے ہیں, اور اب ایک بجٹ پیش ہوا ہے. یہ بجٹ ایک عوامی بجٹ ہے, عوامی اور اس بجٹ سے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ریلیف ملے گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت جو اب جو بیٹھے ہیں نا, یہ سب ایک عوام کو اس مشکلات سے نکالنے کے لیے, پہلے بھی نکالا, انشاءاللہ آئندہ بھی نکالیں گے. اور یہ تمام جو کولیشن کا جو ہمارا ہے, سارے مل کے جو ہے اس چیز کو حل کریں گے, اور اللہ کرے گا انشاءاللہ. آپ دیکھے گا آہستہ آہستہ آپ کو چینجز نظر آئیں گی. آٹا اور چینی یہ سب دیکھیں, ابھی اس کے ریٹس کے اوپر آلریڈی تمام صوبوں کو خود وزیر اعظم نے کہا ہے, یہاں تک کہ ایون کہ سندھ کو بھی کہا ہے, ریٹس میں آٹے میں بھی آئے گا. پھر 2000 بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ایک کولیشن میں جو مطلب میٹنگز ہوئی تو اس میں انہوں نے رکھا, تو اس 2000 سے بڑا فرق پڑے گا, کیونکہ آلریڈی بے نظیر انکم سپورٹ سے لوگوں کو 13,500-14,000 مل رہے ہیں. یہ الگ ہے, دور میں 2000 کچھ بھی نہیں ہوتے. نہیں آپ دیکھیں, یہ پیٹرول کی دیکھیں, اس کو مکس نہ کریں, صرف پیٹرول کے اس پہ دیا جا رہا ہے, یہ باقی چیزوں پہ نہیں دیا جا رہا ہے. جو پیٹرول پہ سبسڈی میں دیا جا رہا ہے, مطلب آپ میں نے کہا پیٹرول کے پرائس بڑھے ہیں اس پہ آپ عوام کو سبسڈی دے رہے 2000. ایک عام آدمی کی مہینے کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ جاب کرتا ہے, اس کی ریکوائرمنٹ 4000 پیٹرول پہ اس کا یوٹیلائز ہوتا ہے, اپنی فیملی کو گھمانا, سب کچھ کرنا پورے مہینے کے اندر. لیکن یہ تو 40,000 سے کم تنخواہ والوں کو دے رہے ہیں, جو جن کی کوئی گھومنا پھرنا, ان کی کوئی ایکسٹرا اخراجات تو ہے ہی نہیں. دیکھیں بائک پہ آفس تو جا رہا ہے نا, پیٹرول تو ڈلوا رہا ہے نا, 2 لیٹر تو ڈلواتا ہوگا. 2 لیٹر پہ اگر اس کے 440 روپے خرچ ہو رہے ہیں, تو اگر یہ پیسے اس کے پاس آتے ہیں, اگر اس میں سے اگر وہ اپنے 40 روپے مائنس بھی کر دے, جو مطلب جو پیٹرول جتنا 30 روپے 40 روپے بڑا ہے, 60 روپے اس کو مائنس بھی کر دو, ان پیسوں کے حساب سے تو کور کر لے گا نا وہ. دیکھیں یہی ہوتا ہے. ہمارا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیوں اتنا اچھا ہوا, اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ویژن تھا کہ ہم اس پروگرام کے تھرو لوگوں کو واپس بیک اس میں لے کے جائیں پرانی ڈیٹوں میں, کہ مطلب وہ جو چیز لے تو ان کو لگے کہ وہ 97, 98, 99 میں چل رہے ہیں. اس کا کیونکہ وہ پیسے وہ یوٹیلائز, اور آپ ظاہری بات آپ راشن لینے جا رہے ہیں, 30,000 کا راشن لیا آپ نے اس وقت, اگر جب یہ 13,500 آپ نے اس میں ایڈ کر دی تو کتنے کا پڑا آپ کو وہ, تو سمپلی 17,500 کا پڑا.
تو یہ اپنا ایک چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب ایک اپنا گورنمنٹ کرتی ہیں, اس سے بھی انشاءاللہ فرق پڑے گا. میں آپ کو گارنٹی کہتا ہوں, اس 2-3-4 مہینے کی بات ہے, یہ سارے جو ملبے ہیں نا, یہ عمران خان صاحب کے, ابھی وہ پی ٹی آئی والے بھائی جو بیٹھے ہوئے تھے شوکڈ ہے, یہ سارے شوکڈ ہوئے. تو یہ شوک میں ابھی اس وقت یہ شوق میں ہے کہ ابھی آہستہ آہستہ نکلیں گے. ظاہری بات ہے جب انسان شوق میں ہوتا ہے فوری اس پہ نہیں نکلتا, تو ابھی ان کو لگے انشاءاللہ گورنمنٹ پورا مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 3-4 اور مہینے جو ہے عوام کے اوپر اس طرح کے بوجھ اور ڈالے جائیں گے, پھر اس کے بعد عوام کو ریلیف دیا جائے گا. بجٹ جو آیا نا, بجٹ میں چیزیں جب بجٹ آتا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کی جو ہے نا چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں. کوئی بھی چیز فوری نہیں ہوتی. مطلب پیٹرول کے پرائس نہیں بڑھیں گے, عوام کے اوپر کوئی نئے ٹیکسز نہیں لگائے جائیں گے, آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے جو ابھی ہے بس اسی پہ رہیں گے. دیکھیں جو آئی ایم ایف سے خان صاحب کے معاہدے جنہوں نے جو وہ کر آئے ہوئے, جو باقاعدہ میڈیا پہ آن ایئر ہوئے دکھائے گئے. اب یہ آپ کو پتا ہے روس کی بات کرتے ہیں کہ روس سے روس کو پیٹرول کے لیے گئے ہی نہیں تھے, یہ روس کے پاس گئے تھے گندم کے لیے. دیکھیں بات یہ جھوٹ, ان کا جھوٹ ڈٹ کے بولتے ہیں یہ لوگ, ڈٹے ہوئے ایسے ڈٹے ہوئے جھوٹ بولیں گے کہ آپ کو مزہ آئے گا, کہ آپ کو لگے گا یار تو سچ ہے. اب ایک کوئی چیز میں ان کی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اور اس وقت آپ یقین کریں گے, یہ کہتے ہیں ہم نے استعفے دے دی, سارے پارلیمنٹ لوج میں رہ رہے ہیں اسلام آباد میں, سب اپنی پوری. اچھا خرچہ اب کس کا خرچہ ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب ایک باتیں کرتے تھے کہ جی میں جو ہے مہنگائی پہ کنٹرول کروں گا, میں اپنے پی ایم ہاؤس سے اپنے خرچے کم کروں گا. ڈیلی بنی گالا ہیلی کاپٹر جاتے تھے, کہ بھائی ہیلی کاپٹر کے سی این جی پہ چلتا تھا, بیکار کی باتیں تھیں, ملک کا بیڑا غرق کر دیا. دیکھیں ایک 4 سال کا پورا بوجھ ہے, انشاءاللہ اللہ نے چاہ آہستہ آہستہ یہ 2-3-4-5-6 مہینے میں یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی, اشفاق صاحب بہت شکریہ ادا کروں گی, آپ نے اپنا ٹائم دیا. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد ایم کے پاکستان سے ہمیں عادل صاحب جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. آمدید. ایم کیو ایم پاکستان جو ہے پچھلی حکومت کا حصہ رہی, جو کہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب جو ہے ان کی حکومت کا حصہ رہی. پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہوتا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے جو ہے ایم کیو ایم پاکستان نے جس طرح سے حکومت سے علیحدگی اختیار کی اور نئی حکومت بنانے میں نون لیگ کی حکومت کا ساتھ دیا. لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پچھلی حکومت تھی اس میں جو جس طرح سے مہنگائی عروج پر تھی, ایم کیو ایم پاکستان نے اس پہ سٹینڈ لیا اور جو پہلے بجٹ پیش کیا, اس کے بعد پھر منی بجٹ پیش کیا, اور پھر اب جو ہے نون لیگ کی حکومت نے جس طرح سے کل جو ہے بجٹ پیش کیا ہے, اس پہ عوام کے اوپر مہنگائی کا پہاڑ گرایا ہے. میں بم نہیں پہاڑ گرایا ہے, کیونکہ اب ایک عام انسان کا گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا. اس میں ایم کیو ایم پاکستان کا کیا موقف ہے, کیونکہ ایم کیو ایم جو ہے مہنگائی کے خلاف ہمیشہ بات کرتی آئی ہے. ہمیں اسٹوڈیو سے جوائن کیا, ہمارے ساتھ موجود ہے ایم کیو ایم پاکستان سے عادل عسکری صاحب, ہمارے ساتھ پی ایس پی سے ابراہیم ابرو صاحب پہلے سے موجود ہیں. سر, ایم کیو ایم جو ہے جس طرح سے میں نے پہلے دیکھا کہ ایم کیو ایم نے جو ہے حکومت سے علیحدگی کی, صرف وجہ کیا تھی, بڑھ رہی مہنگائی. لیکن اب جس طرح سے مہنگائی میں اضافہ ہوا دن بدن جو ہے, آپ دیکھ رہے ہیں پیٹرول میں کتنا پرائسز نے اضافہ کیا, پھر اس کے بعد ہر چیز کے اوپر, مطلب پیٹرول کے پرائس بڑھتے ہیں تو اشیاء خردونوش اور ٹرانسپورٹیشن ہر چیز پہ جو ہے اضافہ ہو جاتا ہے. اب جو بجٹ پیش کیا ہے, یہ بجٹ جو ہے عوام کے لیے عوام دوست نہیں ہے, عوام دشمن بجٹ پیش کیا گیا. اس پہ ایم کیو ایم پاکستان کا کیا موقف ہے؟ بہت شکریہ ندا, آپ نے باخبر کراچی میں مجھے انوائٹ کیا اور ایم کیو ایم کا موقف جاننے کے لیے مجھے یہاں پر بلایا. پاکستان کی ہسٹری کے اندر وین پاکستان کیم ان ٹو بینگ ان 1947 14 اگست, اس کے بعد سے آج تک ہمیشہ گورنمنٹ اور اپوزیشن ایک ساتھ کبھی بیٹھے ہوئے دیکھا نہیں ہے. تو اس وقت ملک کی 14 جماعتوں کو اکٹھے ایک ساتھ ویل ایکسپیرینسڈ, اور ان کو ملک چلانے کے لیے جو ہے وہ موقع بھی ہے, اور کہتے ہیں کہ بھائی مشکلات بھی ہیں, اور اس مشکلات میں یہ ملک انہوں نے لیا ہے. 3.8 ایئرس کی جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اس کی کارکردگی جو ہے نا وہ دنیا کے سامنے ہے. کہ جب انہوں نے ٹیک اپ کیا تھا اور اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ہم پرائم منسٹر ہاؤس کو ختم کر دیں گے اور ادھر یونیورسٹی بنائیں گے, اور گورنر ہاؤس ختم کر دیں گے, ہم وہاں پر یونیورسٹیز بنائیں گے اور کالجز بنائیں گے, تو کوئی بھی وعدے ان کے وفا نہ ہو سکے. تو اب سچویشن یہ ہے کہ آپ جس اینگل سے اس چیز کو دیکھ رہی ہیں, عوام بجٹ جس حالات میں ان کو ملا ہے, گورنمنٹ ملی ہے, تو ایک ساتھ ان لوگوں کا بیٹھنا یہی ایک طریقہ تھا. اور میں تو سپہ سالار پاکستان کے ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا سخت فیصلہ کیا جس سے محبت اور ڈر میں بھی کافی کمی آئی ہے. اس کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور کہ ہم علیحدہ رہیں گے اور آرگینک طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز کو آگے بڑھنے دیں گے. تو
بجٹ جو ہے وہ اس کے اندر جو میجر چیز ہے، اور یہ امپیکٹ جو ہے نا یہ یہاں کا نہیں ہے، یہ اوور آل امپیکٹ پوری دنیا کا انٹرنیشنلی پڑا ہے. پیٹرول کی پرائسز صرف پاکستان کی نہیں ہے، پوری دنیا میں ایسا ہوا ہے. امریکہ میں بھی ہوا ہے تو کینیڈا میں بھی ہوا ہے، آسٹریلیا میں بھی ہوا ہے. پیٹرول کی پرائسز میں جب یو ایس میں تھا اس وقت ڈالر 2.4 گیلن کا پیٹرول تھا، گیس تھی، اور اس وقت جو ہے وہاں پر $6 کی پہنچ گئی ہے. تو اس حساب سے انفلیشن یہاں پر نہیں ہے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہاں پر اس حساب سے نہیں ہے، اس حساب سے پاکستان میں آج بھی نہیں ہے. یہی ریالٹی ہے. اگر آپ اس کی نمبرز پہ جائیں، نمبرز پہ کوئی دیکھتا نہیں ہے، بات نہیں کرتا. میں تو یہاں پر لے کر آیا ہوں آپ کو بتانے کے لیے. ہاں لیکن ایک چیز ہے کہ جس طریقے سے، ہاں میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، ابھی اس وقت وہاں پر $6 کا پہنچ گیا ہے. شکاگو میں، ٹیکسس کے اندر، مختلف جگہوں کی جہاں میں نے دیکھی ہے. حکومتوں نے اپنی عوام کو ریلیف بھی تو دیا، انہوں نے ریلیف دیا، ایجوکیشن، انہوں نے ہیلتھ، ہر چیز کے اوپر انہوں نے ان کو مطلب ریلیف دیا. امیر ملک ہے، اس کے پاس جو زر مبادلہ ہے اس کے ذخائر اتنے موجود ہیں، ان کا ٹرن اوور اتنا ہے. ہم ایک غریب ملک ہیں، ہم نے پھر بھی اپنے آپ کو جو ہے نا طریقے سے کوشش کر رہے ہیں چلانے کی. لیکن عوام خود ہی اپنی عوام کے ساتھ تو ہمیشہ سے کوئی حال نہیں ہے، عوام بے حال ہے. اب اس میں تو کوئی دو راہ ہی نہیں ہے. مطلب ٹھیک بات کرنی چاہیے. آپ کسی بھی پولیٹیکل پلیٹ فارم پر ہوں تو آپ کے خود اس سے آپ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا کریکٹر کیا ہے. تو اس وقت موجودہ حالات میں جو انہوں نے اگر فیول پرائسز بڑھائی ہیں، جو کہ مشکل فیصلہ تھا لیکن انہوں نے لیا ہے، تو اس میں آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم واپس آئیں، کیونکہ ہم لونز پہ ہی چل رہے ہیں. لونز دیتے ہیں، مزید لون دیتے ہیں، پرانے والے لونز کو اتارتے ہیں. اب سچویشن یہ ہے کہ جو ہم نے یہ جو پیٹرول کی پرائسز بڑھائی ہیں، اور ہم نے بجٹ کے اندر جو 1 لاکھ روپے سیلری کا آدمی ہے، مطلب پاکستان کی میجورٹی کلاس جو ہے وہ سیلریڈ ہے، اور 1 لاکھ سے نیچے یعنی کہ 20-25 ہزار سے لے کر سیلری 1 لاکھ تک میجورٹی لوگوں کی اتنی سیلری ہے، 1 لاکھ کے اندر ہے. تو ان کے لیے ٹیکس زیرو کر دیا ہے. تو یہ ایک بڑا امپیکٹ پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹیکس انہوں نے زیرو کر دیا ہے اس سے یہ ہے کہ جو پیٹرول اور الیکٹریسٹی کی پرائسز رائز ہوں گی ابھی، تو وہ ایٹ لیسٹ اس کو وہاں سے بیئر کر لے گا تھوڑا بہت جو کر سکتا ہے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا کہ اے موسیٰ تم اپنی قوم کو بتا دو کہ تمہارے یہاں قحط، خشک سالی اور مشکلات آنے والی ہیں. تو حضرت موسیٰ گئے اور اپنی قوم کو بتایا کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تو تم بندوبست کرو اپنا. تو انہوں نے جو دیواریں تھیں پڑوسیوں کی آپس میں، گھر ایسے کچے، اگر آپ نے پرانی کوئی موویز دیکھی ہوں یا کتاب، تو اس کے اندر انہوں نے اپنی دیواروں میں ہول کر لیے، سوراخ کر لیے، تاکہ جب مشکلات آئیں تو وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. تو قحط سالی کا وقت گزر گیا، سیزن ہوتے تھے، تو وہ جب قحط سالی کا وقت گزرا تو قحط آیا نہیں. تو حضرت موسیٰ اللہ کے پاس کلام کیا. انہوں نے کہا کہ یا موسیٰ، یا اللہ تعالیٰ آپ مجھے بتائیں کہ میں نے تو اپنی قوم کو یہ بتایا تھا کہ قحط آئے گا اور مشکلات آئیں گی، تو ایسا نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا میں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر کرنے لگے، تو اس لیے میں 70 ماہوں سے زیادہ سوچتا ہوں، اس لیے میں نے ان کے لیے خیر کی. تو میسج یہ ہے اس کا سینٹرل آئیڈیا، جو میسج ہے ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے. اگر ایسے کریں گے نا تو یہ ملک جو ہے نا وہ تو ترقی کرے گا. مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو کچھ این جی اوز ہیں، عوام ایک دوسرے کا خیال رکھتی ہے، لیکن ہمارے سیاستدانوں سے عوام بہت ڈس اپوائنٹ ہے، بہت زیادہ. جو آرگینک طریقے سے سیاستدان بنے نا وہ خیال کریں گے، وہ پھر بھی کرتے ہیں، اور جو کسی کے ایما پر بنیں گے نا وہ نہیں کریں گے. اور یہ تو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اس پوائنٹ کے اندر نا پوری ایک کہانی ہے بالکل، کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے حسن سلوک سے پیش آئیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، تو جو ہے جو مشکل حالات، مشکل وقت ہے وہ بہت آسانی سے کٹ جائے گا. ابراہیم صاحب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ندا، پہلے سوال کا جواب بھائی نے دیا نہیں. جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو گورنمنٹ میں تھے، یہ گورنمنٹ سے نکلے ہی اسی وجہ سے 3.5 سال 4 سال مزہ لینے کے بعد کہ بھائی ہم تو غریب عوام کے لیے نکلے ہوں، مہنگائی تو بہت بڑی زیادہ ہو گئی ہے، اب مہنگائی پہ کنٹرول نہیں ہو رہا، اس لیے ہم وہاں سے نکل کے ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ، پی ڈی ایم کے ساتھ، تاکہ عوام کا بھلا ہو. بھائی ان کے ساتھ آپ بیٹھے تھے 4 سال، وزارتوں کے مزے لیے. یہاں آپ آ گئے پی ڈی ایم کے ساتھ، ایک چلتی پھرتی حکومت، اپنی حکومت کو گرا دیا، وہاں جا کے بیٹھ گئے اپنی وزارتوں کے چکر میں. اب وہیں پر بھی یہی مسئلہ ہے. تیل آپ دیکھ رہے ہیں کہاں تک پہنچا ہے، غریب کی پہنچ سے دور ہے. 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا غریب بندہ.
تو ڈالر کہاں جا رہا ہے. تو آپ نے اتنی جلدی کیوں کی بھائی وہاں سے نکلنے کے لیے؟ اب جب پی ڈی ایم میں شامل ہوئے تب بھی جا کے آپ نے وزارتیں ہی لی نا, اور غریب عوام کے لیے تو تھوڑا ہی آئے آپ. ابھی بھی دیکھیں کتنی مہنگائی ہے, اب بھی نکلیں آپ گورنمنٹ سے. اب اتنا آپ کو جو ہے وہ غریب عوام کا احساس ہے تو نکل جائیں گورنمنٹ سے بھائی, ہم عوام کے ساتھ ہیں, عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں, اس کے لیے بات کرتے ہیں بھائی مہنگائی ختم کرو, پیٹرول. اب یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی عمران خان نے جو ہے وہ معاہدہ کیا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ, وہ ساری چیزیں اب یہ گورنمنٹ بھگت رہی ہے. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ سب سے پہلے یہ کہتی ہے کہ بھائی اگلی گورنمنٹ کا ملبہ سارے ہمارے اوپر ہے, ہم 2 سال 4 سال 5 سال ان کا ملبہ اٹھاتے ہوئے اپنی گورنمنٹ کو ختم کریں گے. یہ سارے جتنے بھی سیاستدان ہیں, جب تک عوام ان کو مسترد نہیں کرے گی یہ ہمارے اوپر مسلط ہوتے رہیں گے. یہ صرف اپنی وزارتوں کے لیے آتے ہیں, عوام کی بھلائی کے لیے نہیں آتے. ٹھیک ہے. عادل صاحب, ابھی ابراہیم صاحب نے کہا کہ جو پچھلے حکومت کا ساتھ جو چھوڑا گیا ہے وہ بھی مہنگائی کو لے کے چھوڑا گیا, لیکن اب جو ہے وہ مطلب کسی کو بھی مطلب عوام کی کوئی فکر نہیں آتا. ان شارٹ کہ جو ہے اپنی مفاد کے لیے آیا جاتا ہے, اپنے پروٹوکول اپنے بھلات کے لیے جو ہے نا حکومتوں میں آیا جاتا ہے, اور پھر اپنے مفادات جب پورے ہو جاتے ہیں تو پھر حکومتیں چھوڑ دی جاتی ہیں. جی دیکھیں, اربن سٹی کی پالیٹکس میں ایم کیو ایم کا رول ہے پورے پاکستان میں. اور کوئی بھی شہر ہوتا ہے نا, شکاگو کا ایک میئر تھا 1963 کے اندر, ایمینول نے یہ بات کی تھی کہ کوئی بھی ملک چلانا ہو نا تو اس ملک کو چلانے کے لیے جو اکنامک انجن ہوتا ہے وہ اس کا میٹروپولیٹن شہر ہوتا ہے. اس ملک کے اندر یہ جو فرسودہ نظام ہے, جاگیردارانہ, وڈیرانہ, چودھری, تو یہ شروع سے اتنا پریویل کر گیا ہے کہ آپس میں ججز ہوں یا بیوروکریسی ہو یا اور لوگ ہوں, آپس میں شادیاں منگلنگ اتنی ہو گئی ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کا اس طرح سے خیال رکھا جاتا ہے کہ میری بیٹی ادھر ہے, میری بھابھی کی خالہ بہن ادھر ہے. تو یہ ایک پوری مافیا بن گئی ہے. اس مافیا کو توڑنے کے لیے مڈل کلاس ریپرزنٹیشن جو ہے نا وہ اس پاکستان کے اندر ایک ہی پارٹی نے دی ہے. اور ہم جو ہے نا کسی شخصیت کے لیے ایم کیو ایم کے اندر نہیں ہیں, ہم اس کے نظریات کے لیے ایم کیو ایم کے اندر ہیں. ایم کیو ایم کی فلسفی اور اس کی جو آئیڈیالوجی تھی نا اس کے لیے ہم ساتھ تھے. ناانصافی پر مبنی والی یہ جماعت تھی. ٹھیک ہے, ود دا پیسیج آف ٹائم جتنے ان کے اوپر آپریشنز ہوئے ہیں, جتنے ان کے ساتھ مشکلات ہوئی ہیں, اس کا 1% بھی ابھی تک پی ٹی آئی یا نواز لیگ یا کسی اور جماعت کے ساتھ نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ میرے بھائی جو ہیں یہ بھی ہمارے پاس سے ہی نکلے ہوئے لوگ ہیں. جب یہ مشکلات آ رہی تھی انہوں نے بھی دیکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی گھر کی بات جو ہے نا گھر کے اندر رہنی چاہیے, اور گھر کے اندر فائٹ کرنی چاہیے, گھر کے اندر رہ کر کرنا چاہیے, گھر کو باہر نہیں نکال دینا چاہیے. اپنے گھر کے میاں بیوی کے مسئلے باہر نہیں آنے چاہیے. ایک آدمی مر گیا نا, عامر لیاقت حسین, کیا ضرورت تھی؟ مطلب اس پر میرا موقف دوسرا ہے. بہرحال اگلا شو کریں گے تو ہم اس پہ بات کریں گے. تو یہ بڑا سیریس کیس ہے, یہ بھی بڑا سیریس کیس ہے. دعا زہرا بھی. خیر, تو بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم اپنے روڈ میپ پر, اپنے کام پر, اپنے لوگوں کے لیے جو کر سکتی ہے وہ کرے گی. اور ہم ایسی پولیٹیکل پارٹی ہیں جس کا کسی کے ساتھ کولائڈ کرنا اور اپنے مفادات کے لیے, اپنے مفاد کے لیے, اپنے شہر کے مفاد کے لیے کام کرنا, یہی وہ کر سکتے ہیں. اور یہی اسٹیپ ہے. جس دن ارباب اختیار نے یہ دیکھ لیا کہ چیزیں آرگینکلی چیزیں ٹھیک کرنا شروع کر دی انہوں نے, تو پھر اس پارٹی کو بھی جو ہے نا وہ ایج مل جائے گا. اور یہ دوسرے صوبوں میں بھی اپنا یہ جو نعرہ ہے نا 98% متوسط طبقے کا, مڈل کلاس ریپرزنٹیشن, مطلب گاؤں دیہات کا بچہ جو ہے وہ وہاں کا علاقے کا کونسلر بنے اور وہ وہیں کا ایم پی اے بنے, تو جاگیردار وڈیرا اس کو ہٹ نہیں کر سکتا ہے. جب تک اس ملک کے اندر مزدور کی نمائندگی مزدور نہیں کر رہا ہوگا, جب تک اس ملک کے اندر یہ جو کسان ہے اس کی نمائندگی کسان نہیں کر رہا ہوگا, اور جاگیردار اس کے کسان کے فیصلے کر رہا ہوگا, تو ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ کرتے رہیں جتنی بھی باتیں, کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو اپنے دوست, قابل دوست کو بھی بولوں گا, ایڈوکیٹ ہے, عزت ہے, پروفیشنل آدمی ہے, تو میں ویسے بھی پروفیشنل لوگوں کے ساتھ بات کرنا اچھا لگتا ہے مجھے. اور اگر نہیں اصلاح ہوتی تو میں اصلاح تو کروں گا, کوشش کروں گا, بھلے چھوٹا صحیح, لیکن میں بتاؤں گا کہ سیدھی راہ پہ چلنا ہے, صحیح بات کرنی ہے, غلط بات نہیں کرنی. اوپر جا کر ابھی واپسی پہ جاتے ہوئے ہمیں کوئی نقصان ہو جائے
اور مطلب ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہم کیا لے کر گئے؟ کچھ بھی نہیں لے کر گئے. ٹائم بہت شارٹ ہے کیونکہ جو ہے میں نے اختتام کی طرف جانا ہے، اس لیے میں یہ پوچھنا چاہوں گی ابھی جو 16 جون کو جو ابھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں آپ کے مقابلے میں جو ہے پی ایس پی بھی ہے تو اور دیگر جماعتیں بھی، لیکن پی ایس پی جو اس وقت کافی زیادہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے مقابلے میں ایکٹیو نظر آ رہی ہے، تو کس طرح کی تیاریاں ہیں؟ دیکھیں یہ آئی اوپنر ہوگا یہ الیکشن بھی سب کے لیے. تو لیکن اگر ایم کیو ایم کو ریپلیسمنٹ اگر کوئی بھی ریپلیسمنٹ ہوتی تو اب تک ہو چکی ہوتی. اور ہم یہاں پر آپ ٹی ایل پی سے شہر کو بنا دو نا، ہم ایم کیو ایم میں تو رہیں گے لیکن ٹی ایل پی کی تعریف کریں گے کہ ہمارا شہر بنایا. اس شہر کو بنانے والا کوئی نہیں ہے. پھر واپس گھوم پھر کر آپ کو اسی پارٹی کے پاس آ جانا چاہیے. اب تک جو لوگ گئے ہیں، میں اس پاکستان کی نیشنل میڈیا کے سامنے، اس وقت نیشنل پروگرام چل رہا ہے، میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنی جگہ مت چھوڑو، واپس آؤ اس پارٹی میں. وہی انتھوزیزم کے ساتھ آؤ، کام کرو، محنت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، اپنے مفاد کے لیے نہیں، لوگوں کے مفاد کے لیے کام کرو. اور انشاءاللہ تعالی یہ پارٹی، اس کی آئیڈیالوجی، اس کی فلسفی میں ایک داغ نہیں ہے. آج بھی جو پاکستان کے بڑے بڑے قرضے لے کر معاف کرا کر حکومتوں میں، یہ ایک آدمی بھی آپ یہاں سے نہیں نکال سکتی آج بھی. یہ بڑی باتیں ہیں اس کی آئیڈیالوجی، فلسفی، مڈل کلاس ریپرزنٹیشن دینا، اسمبلیوں کے اندر بٹھانا. مجھے الیکشن لڑوایا انہوں نے 2018 کے اندر. میں مڈل کلاس ورکر ہوں، میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، نہ میرا دادا سیاست میں تھا نہ میرا باپ سیاست میں. یہ ریپرزنٹیشن جو ہے نا وہ یہی پارٹی دے سکتی ہے. اور اس میں تمام دوستوں کو شمولیت کی دعوت دیتا ہوں. آئیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا ہاتھ جو ہے وہ مضبوط کریں. اور میں لکھ کر کہتا ہوں یہ بات، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، اگر لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے عمران خان، میں لکھ کر کہتا ہوں کہ خالد مقبول صدیقی کنوینئر ایم کیو ایم، موجودہ ایم کیو ایم کا کنوینئر، عمران خان سے بھی لاکھ درجے بہتر آدمی ہے. اس کے کریکٹر پر ایک داغ نہیں ہے. عمران خان کی جوانی میں بہت داغ ہوں گے لیکن ان کی تو جوانی میں بھی کوئی داغ نہیں ہے. تھینک یو. عادل صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گے. ابراہیم صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمیں شارٹلی آنسر کیجیے گا. میں صرف 1 منٹ میں بات ختم کروں گا. بھائی نے اپنی پارٹی کی بہت تعریف کی کہ ہم ایسے ویسے، ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آپ کی پارٹی بہت اچھی ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ عوام کی بات تو کریں. آپ ایک پارٹی سے نکل کے، حکومت سے نکل کے دوسری حکومت میں آتے ہیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. ابھی آپ یہاں بیٹھ کے عوام کی بات کر رہے ہیں، پارٹی کی بات کر رہے ہیں. بھائی عوام کے لیے کیا کیا آپ نے؟ یہ 70% 75% کراچی پاکستان کو کمانے والا شہر ہے. یہاں پہ روڈ رستے آپ دیکھیں، یہاں کی ایجوکیشن دیکھیں، سب کچھ تباہ و برباد ہے. اس کے لیے کیا قدم اٹھایا آپ نے؟ کوئی ایک احتجاج کیا؟ کوئی ایک ریلی نکالی اس کے لیے؟ سر جو ابھی باقی یہ جو آپ نے این اے 240 کا الیکشن کی بات کی، وہ تو ابھی دیکھیں گے 16 تاریخ کو. انشاءاللہ ہم پر امید ہیں. پی ایس پی وہاں گراؤنڈ پہ موجود ہے اور کوئی پارٹی وہاں نہیں ہے. ایم کیو ایم کا بھی آپ نے وزٹ کیا ہوگا، دیکھ لیا ہوگا. ٹی ایل پی، پی پی اور اپنا پی ٹی آئی، ان کا تو وجود ہی نہیں ہے وہاں پہ. انشاءاللہ یہ سیٹ ہم جیتیں گے اور پورا شہر دیکھے گا. ایم کیو ایم بھی یہ کہہ رہی ہے کہ انشاءاللہ یہ سیٹ ہم جیتیں گے اور ہمارے وہاں پہ جو ہے ورکنگ اچھی خاصی ہے. ہر کوئی پر امید ہے لیکن ہم بہت زیادہ پر امید ہیں کہ کون وہاں پہ جیتتا ہے. ابراہیم صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی. عادل صاحب میں آپ کا پھر سے شکریہ ادا کروں گی. امید کرتی ہوں کہ ہمارا پروگرام اچھا لگا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان نتاز کو دے اجازت. مجھے، میرے مہمانوں کو، میری پوری ٹیم کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.